حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور جاہلیت کی رسموں سے طبعی نفرت۔ نبی اور رسول اگرچہ نبوت اور پیغمبری ملنے سے پہلے نبی و رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اللہ کے دوست اور صدیق سچے ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت دوستی ایسی مکمل ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرے بند کو دریا کے ساتھ کا ذرے کن کو سورج کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت سیدھے راستے کی رہنمائی دی تھی، اور ہم ان کا حال جانتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ قصہ، اور خاص طور سے ان کا یہ فرمان، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب دھوکے کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جھک ہو جاؤں گا، میں ان کی طرف مائل ہو جھک ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمان، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں عقل مندی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت، مہربانی اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی دی تھی۔ یہ سب فرمان اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمام نبی نبوت ملنے سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائش ہی سے شرک، اللہ تعالیٰ کا ساجی ٹھہرانا، بت پرستی، مورتی پوجا اور تمام سماجک بری عادتوں سے بالکل پاک صاف رہے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک و محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ طے فرما چکا تھا کہ آپ کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت بڑھائی دی جائے، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے اور پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، اور مروت، رواداری، اچھے اخلاق، ویوہار اور معاملات، خاندانی شرافت، عقل مندی، سچائی، دیانتداری میں سب سے آگے نکل گئے، اور بے شرمی و بری عادتوں سے انتہائی درجے تک دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو لوگ امانتدار کہنے لگے، اور آپ امین کے نام سے پورے مکہ میں مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت پورتی کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر، اللہ کی نافرمانی اور بری چیز سمجھتا تھا، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم یعنی اس وقت تک نبوت حاصل نہ تھی۔ حضرت علی ہی سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت اسلام سے پہلے زمانے کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف دوبارہ ایسا خیال آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچایا اور محفوظ رکھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، میں مکہ میں جا کر قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ گیا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، پھر ایسا سویا کہ خدا کی قسم سورج کی گرمی ہی نے مجھ کو جگایا،
اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کی بات سنائی۔ دوسری رات آپ نے پھر ارادہ فرمایا، لیکن خدا کی طرف سے پھر ایسا ہی ہوا، آپ کو نیند آ گئی اور صبح ہی کو جاگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد میرے دل میں اس طرح کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا۔ بخاری و مسلم حدیث کی بڑی کتابوں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹا تہبند کھولو اور کاندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چچا کے کہنے سے تہبند کھولا تو کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا ایک سفید کپڑے پہنے آدمی دکھائی دیا جس نے یہ کہا کہ اے محمد اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ۔ ایک بار دعوت میں قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس دعوت میں زید بن عمر بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس کھانے کو کھانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد زید نے بھی منع کر دیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر قربان کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ خلاصہ اوپر لکھے ہوئے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام نبی اور رسول نبوت ملنے سے پہلے ہی کفر، اللہ کا انکار اور اس کی نافرمانی اور شرک، اللہ کا ساجی بنانا اور ہر طرح کے برے کام، زنا، گالی دینا، حرام خوری وغیرہ اور اللہ کے حقوق کے انکار سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ شروع ہی سے ان حضرات کے پاک دل اللہ کو ایک ماننے، اس سے ڈرنے اور اس کی پہچان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حضرات بہت جلد کفر اور شرک کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے اور ہر بری بات و برے کام سے بچانے کے لیے اور ہر بھلائی اور ہر اچھے کام اور اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہیں اور خدا کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے اور نبی بننے والے ہیں، اللہ کی پناہ و خود ہی نبوت اور پیغمبری ملنے سے پہلے کفر اور شرک کی گندگی میں لپٹے ہوئے ہو اور کھلم کھلا گناہ کرتے ہو۔ خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں کا گروہ نبوت و پیغمبری ملنے سے پہلے اگرچہ نبی و پیغمبر نہیں ہوتے مگر اعلیٰ درجے کے ولی، اللہ کے دوست اور اللہ کو پہچاننے والے ضرور ہوتے ہیں، خدا کی خوبیوں کو جاننے والے ہوتے ہیں اور ان کو کسی وقت بھی خدا کی صفات، خوبیوں اور کمالات میں کسی بھی طرح کا دھوکہ اور شک و شبہہ نہیں ہوتا۔